بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ خدا ہی کی ہے شان شان محمد، کلام خدا ہے کلام محمد، خدا ہی کی ہے شان شان محمد، کلام خدا ہے کلام محمد۔ ہو نگاہ کرم اے شفیع امم، میں تمہاری نگاہوں کا محتاج ہوں، تمہارا سوالی تمہارا گدا، میں تمہاری عطاؤں کا محتاج ہوں۔ باہر سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی قدر اور باہر سے تشریف لانے والی ثناخان مصطفیٰ کی محترم اور محتم بشان پارٹیاں، چاہے عزیز ہیں چاہے بزرگ ہیں چاہے نوجوان ہیں، سب ہی محترم نبی پاک کی نسبت سے اور مرزے کے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بشور عاشقوں، یہ خوش نصیبی ہے ہماری، اور یہ یاد رکھنے کی کہ مرزا گاؤں کی بستی جب سے بنی قیامت تک قائم رہے گی، اور سال کے جتنے بھی دن ہیں وہ گزرتے رہیں گے، لیکن وہ دن جسے یاد مصطفیٰ کے لیے اور میلاد مصطفیٰ کے لیے مختص کیا جاتا ہے، اور ہماری محبوب کمیٹی سیرت کمیٹی مرزا کے زیر اہتمام جس دن کو اس سلسلے میں مختص کیا جاتا ہے کہ آج آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جلوس ہوگا، آپ میری اس گزارش کی گواہی دیں گے کہ اس دن کی عظمت اور مرزے دن کی یادگار کی شوکت ہی الگ ہوگی۔ سارے سال میں چاہے کتنی بھی تقاریب کیوں نہ ہو، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کی نسبت کے ساتھ منسوب ہو گئی تو ان گھڑیوں کی شان ہی الگ ہو جاتی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ دن نہیں، گھڑیاں نہیں، ہر وہ چیز جسے نبی پاک کی نسبت نصیب ہو جاتی ہے، میرے اور آپ کی آقا کی نسبت ہی ایسی ہے کہ جو چیز منسوب ہو جاتی ہے اس کی شان تو والا ہو جاتی ہے اور بلند و بالا ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس شخص سے اگر پوچھئے تو پھر منزل یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ وہ کتا جو مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، اشکان مصطفیٰ اور زبانے کے ابدال اس کے سروں پہ سروں کے قوم پہ اپنی دستاریں رکھنا یہ سعادت سمجھتے ہیں۔ اور گویا یوں ہوتے ہیں کہ تھیما سگ میں مدینے دی گلی دا، تھیما سگ میں مدینے دی گلی دا، اے ہو رتبہ ہر کامل ولی دا، اور اے ہو عقیدہ شاہ میرے علی دا۔ بزرگان دین کی یہ تعداد کو دیکھیے کہ کتنی شان قدرت کی ذات نے بخشی، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کی عظمت کو سامنے رکھیے کہ وہاں جا کر اس پہ اپنا اعزاز سمجھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومنے والے کتوں میں سے ہمیں کوئی سرکار کی گلیوں کا کتا کہتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، صاحب ترجمہ کنز الایمان مجدد برحق اعلیٰ حضرت شاہ احمد اللہ خان تاجدار بریلوی شریف اور صاحب تفسیر ریاض القرآن نے ترجمہ ریاض الایمان میں ترجمہ یوں ایمان افروز فرمایا ہے، وہ ہی ہے کہ تمہاری صورتیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں جس طرح چاہتا ہے، جس طرح یہی ایک دو باتیں کروں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کائنات ممکنات میں جو آیا اور قیامت تک جو آئے گا سب کا ایک ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماؤں کے پیٹوں میں قادر قدیر جس طرح چاہتا ہے ان کی صورتیں بناتا ہے۔ کوئی ماں یہ چاہت رکھے کہ میرا بیٹا ایسا ہو، اس کا چہرہ ایسا ہو، آنکھیں ایسی ہوں، لب ایسے ہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ باپ کروڑ کی دولت خرچ کر دے امیدواری کی گھڑیوں کے بعد کہ میرے بیٹے کی صورت ایسی ہو، لیکن ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ لیکن خوش نصیبہ اس چرخ نیلگوں کی سائے کے نیچے
اس کائنات ممکنات میں ذریت آدم کو رنگ لگاتے ہوئے ایک بات ایسی آئی، ارشاد ہوا محبوب ضابطہ تو یہ ہے، قانون تو یہ ہے، جسے پیدا کرتا ہوں جیسے چاہتا ہوں صورت عطا کرتا ہوں، لیکن میرے محبوب یہاں معاملہ یہ ہے کہ خلقت میری ہوگی، قدرت میری ہوگی، طبیعت آپ کی ہوگی، جیسے آپ کی طبیعت چاہتی جائے گی صورت بنتی جائے گی۔ یاد رکھو، ایک بات سنو، نعرہ ہمارا دین ہے، نعرہ ہمارا مذہب ہے، نعرہ ہمارا ایمان ہے، اور نعرہ ہی مسلمان کا اسلحہ ہے، نعرہ ہی مسلمان کا مان اور تنان ہے، اور ہمیں صرف آقا کائنات کی میلاد ہی نہیں منانی۔ مسلمانوں، جہاں حضور علیہ السلام کے غلام آقا کی میلاد مناتے ہیں، تقاریر اور ناخوانی ہوتی ہے، سرکار کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، ہم فقط نعرے لگانے والے سرکار کی عظمت کے لیے، ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے گردنیں کھڑی والے۔ تو جب تقریر اور نعت کی صورت میں سرکار کا ذکر ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے سرکار کی میلاد، اور جب سرکار کی عظمت کے لیے ہم اپنی گردنیں پیش کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں اپنی جانیں پیش کی، وہ ہوتا ہے جہاد۔ میلاد ہو تو تب بھی مومن کا منشاء نظر ایک ہوتا ہے کہ سلسلہ یہی ہے، ساری کیلو کال کا آقا ذکر ہوتا رہے تیرے حسن و جمال کا۔ اور اگر جہاد ہو تو وہاں بھی مومن کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہوتا ہے، مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ خون میرا بہے، بازو میرے کٹیں، ٹانگیں میری کٹیں، گردن میری کٹے، اور نعرہ رسالت کا بلند ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک ہی بات میلاد کے سلسلے میں اور ایک ہی بات جہاد کے سلسلے میں عرض کرتے اختتام ہوگا۔ غلاموں، آقا کی عاشقوں، گزشتہ سال میں نے جو تربیت اسی سے آگے چلتا ہوں، وہ آج کے دنوں میں شاید ہوگا یا نہ ہوگا، بھارت یہ دیکھتے ہیں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے بعد سعادت کی کھڑیاں آتی ہیں، اور ربیع الاول شریف کی 12 ایسے 11ویں کا دن گزرتا ہے اور رات 12ویں کی آتی ہے۔ اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، محبوب کبریا کی آمد کیسے ہوئی اور کن گھڑیوں میں ہوئی، کن لمحات اور کن ساتوں میں ہوئی؟ ظلمت جا رہی ہے، نورانیت آ رہی ہے، زحمت جا رہی تھی، رحمت آ رہی تھی، اندھیرے جا رہے تھے، سویرے آ رہے تھے۔ سرکار دیکھیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، اس کا وہ بھی ایک گھڑی تھی۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں جتنی عظمتوں اور برکتوں والی گھڑیاں ہمیں بخشی ہیں، جمعۃ المبارک کے سارا دن کی گھڑیاں وہ بڑی برکتوں والی ہوتی ہیں، عظمتوں والی ہوتی ہیں، لیکن جب خطیب صاحب پہلا خطبہ ختم کر کے دوسرے خطبے کے درمیانی وقفے میں بیٹھتے ہیں، یہ جو درمیان کی گھڑیاں ہوتی ہیں جمعے کے 2 خطبوں میں، یہ بھی بڑی سہانی اور بڑی پیاری ہوا کرتی ہے۔ ایسے ہی رمضان مبارک کو لے لیجیے، اور پھر بالخصوص آخری دہاتے میں، اور علل خصوص 7 راتوں میں، اور خصوصاً علل خصوص لیلۃ القدر کی رات کی گھڑیوں کو۔ لیکن یاد رکھو، اس کائنات ممکنات میں ایمانی طور پر اور روحانی طور پر جتنی سہانی گھڑیاں آئی ہیں اور قیامت تک آئیں گی، ان سب سے بڑھ کر اس کائنات ممکنات میں سہانی گھڑی وہ تھی، اور وہ ہے جس گھڑی میں آمنہ کے لال نے اس کائنات ممکنات کو منور فرمایا۔ اور وہی مجدد برق فرماتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل فروز سات پہ لاکھوں۔ سرکار کی ولادت کے بعد ثبت ہوئی، گزشتہ سال عرض کیا تھا کہ سرکار کے پائے اقدس کا دانا، پائے اقدس کا انگوٹھا مبارک زمین پہ لگا تھا، اور سرکار نے وہاں حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قدرت کی ذات نے کائنات والوں کو یہ بتا دیا کہ میں نے ساری کائنات جو بنائی ہے یہ اپنے محبوب پاک کے پائے اقدس کے انگوٹھے کا ذکر ہے۔ دوسری بات، ذات رب العالمین نے سرکار کے پائے اقدس کا انگوٹھا
زمین پر لگوا کر اعلان فرما دیا محبوب کائنات کا خالق میں ہوں اور میرے کرم سے مالک آپ۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار تشریف لاتے ہی سجدے میں گئے۔ سجدہ عبادت ہے اور عبادت بغیر طہارت کے نہیں ہوا کرتی۔ علماء بیٹھے ہیں، شریعت کے مفتیوں سے پوچھو، آپ اشاک بیٹھے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ غور کیجئے کہ سجدہ عبادت ہے اور عبادت بغیر طہارت کے، یعنی وضو نہ ہو تو عبادت۔ اب وضو کس نے کرایا؟ دائی پاک تو اٹھی کہ میں غسل دوں تو آواز آتی ہے کہ میں نے تو اپنے معبود کو نور کے تالاب میں نلا کر بھیجا۔ اٹھتی ہے کہ میں سرکار کی آنکھوں میں سرما ڈالوں، آواز آتی ہے دنیا کے پہاڑوں کے پتھروں کے پسے ہوئے سرمے رکھ دے، میں نے تو مذاق کا سرما معبود کی آنکھوں میں لگا کر۔ اب تیاری ہوتی ہے کہ اٹھوں اور سید کائنات کو آپ کے منہ مبارک میں ترکی ڈال دوں، یعنی پھوٹی ڈال دوں۔ آواز آتی ہے تو کیا پھوٹی ڈالے گی شہد کی؟ میں نے تو کائنات کی مٹھائیوں سے میٹھا نام محبت بنا کر بھیجا۔ لہرایا کس نے؟ وضو کس نے کرایا؟ اگر تمہیں اور مجھے آج یہ مسئلہ پتا ہے اور ہم عمل کرتے ہیں کہ سجدہ عبادت ہے اور عبادت بغیر طہارت کے نہیں ہوتے، تو جس کے صدقے سے عبادت بنی، کیا انہیں نہیں معلوم؟ اور سرکار آئے، سرکار فوراً سجدے میں گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ ہم دنیا میں آتے ہیں طہارت کے محتاج ہوتے ہیں اور طہارت کرنے والے کی محتاج۔ سرکار سجدے میں گئے، موقع کی گواہ حضرت مائسہ فرماتی ہیں لب ہل رہے تھے، ان لبوں کو جب دیکھا تو مجدد برحق جھوم اٹھے اور فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھ۔ اور کیوں نہ ہو ماں سنوارے بیٹے کے ہونٹوں کو، بہن سنوارے بھائی کے ہونٹوں کو، باپ سنوارے بیٹے کے ہونٹوں کو، قربان جاؤں لبوں پہ جنہیں خود ذات خدا سوا۔ تو میں شبہ فرماتی ہے حضور حضرت سیدہ کائنات مختومہ کائنات بی بی آمنہ خاتون، اللہ تعالیٰ کھانا خراب کرے ان بے نصیبوں کا جنہوں نے حضرت مائشبہ کے مزارے پر انوار اور پر بہار کی طرف بے ادبی کے ہاتھ بڑھائے۔ مسلمانوں غیرت ملی سے ہم نے حضور کا میلاد بھی منانا ہے اور ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے جانوں کے نذرانے دے کر جہاد بھی کرنا ہے۔ واقعہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس وقت سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ جس کے صدقے سب کچھ ملا ہے اس کی ناموس کا تحفظ، آل کی ناموس کا تحفظ، اصحابہ کی ناموس کا تحفظ، اولیاء کاملین کی ناموس کا تحفظ، ائمہ مجتہدین کی ناموس کا تحفظ۔ اور یہی ایمان ہے، یہی دین ہے اور یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہے۔ تو سرکار کی والدہ پاک موقع کی گواہ حضرت مائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے کانوں کو حضور کے لبوں کو قریب کیا۔ اب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھیے ذرا سبحان ربی اپنے باوضو چہروں میں اور اپنے باوضو زبان سے سارے پڑھ دو سبحان ربی اعلیٰ۔ اتنا لطف آئے اعلیٰ کا جب لفظ یک بار کی نکلا تو نہ جانے کہ رب العالمین کی بارگاہ سے حضور کے سچے کتنی رحمتیں نہ چھاور ہوئے۔ لیکن مائشہ سے پوچھی کہ سرکار کے لب تو ہل رہے تھے، زبانیں تو فشان سے کیا نکل رہا تھا؟ فرماتی ہیں میں نے لبوں کو قریب کیا تو سرکار کے، میں نے کانوں کو قریب کیا حضور کے لبوں کے تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی رب حبلی۔ ذرا پیار سے پڑھ دے ایک دفعہ رب حبلی امتی۔ پڑھا لکھا طبقہ غور کرو، بات تو تمہیں آتا ہے کہ سرکار کی لبوں پر، سرکار کی زبانیں تو فشان سے یہ کلمات نکل رہے تھے کہ رب اغفر لی امتی، لیکن زیادہ تر کتب یہ لکھتی ہیں کہ رب حبلی۔ اغفر کا معنی ہے بخش دے، حب بہبہ یابوں سے نکلا ہے جس کا معنی ہے ہبہ کر دینا، کوئی چیز کسی کو دے دے کہ میں نے یہ ہبہ کر دی ہے۔ سرکار کر رہے ہیں رب حبلی امت۔ حضور نے حبلی کیوں فرمایا؟ اس موقع پہ اغفر کیوں نہ فرمایا؟ مسلمانوں اغفر ہے گناہگاروں کی بخشش کے لیے، اب بخشنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، بخشوانا ہے حضور نے۔ اغفر فرماتے یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات فرما دیتی محبوب
یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہوں والے گناہگار ہیں انہیں تو میں آپ کی دعا سے شفاعت بخش دیتا ہوں، لیکن جو مجھ جیسے بڑے پاپی ہوں گے تو حکم ہوتا کہ انہیں نہیں بخشتا۔ حبلی کا معنی یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ اب جب حضور کے حوالے ہے، چاہے کوئی چھوٹا گناہگار ہے چاہے کوئی جیسا بڑا گناہگار ہے، مصطفیٰ کی کملی کے دل سے ہے، حبلی ہے، اب بڑا گناہگار ہے چھوٹا ہے حبیب، جب سرکار نے دے دیا اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیں گے اسی وقت جس وقت اسے بخشش کا قرآن مل جائے گا۔ ایسے میں دیکھنا اے ہم نوا مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی اللہ، ذرا مسکرا بھی لو اور پڑھ لو، مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی اللہ، اور ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کی گرفت وہ جوش پہ ہوگی، چوبن پہ ہوگی، حضور جو مسکرائیں گے وہ سارے کا سارا عذاب رحمت میں ڈل جائے گا۔ دیکھنا ایسے میں اے ہم نوا مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی اللہ، ہر عذاب کے رحمت میں ڈھل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارا معاشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ کیسے بدلے گا؟ پہلے ہر ایک کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، اور جب سرکار کے لب لیں گے تو سرکار کے لبوں پہ امتی امتی ہوگی۔ میں سبا فرماتے ہیں میں نے سنا رب حبلی امتی حضور پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت چون اٹھے فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود اور یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ مارے جاؤں بہت سر چھپائے، ابدال سر چھپائے، نبی سر چھپائے، وہ تو یاد کرے اپنے پروردگار کو، اور آپ دنیا پہ آ کے پہلا سجدہ کریں تو یاد کریں امت گنہگار۔ حضور کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ آئندہ مضمون کو پھر کتنی لمحوں میں چھوڑتا ہوں، آیت پاک کے وقت یہ ختم کرتا ہوں، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ آپ کے ہوں گے اعلان میں کر دوں گا، یاسین محبوب چہرہ آپ کا ہوگا اعلان میں کر دوں گا، والضحیٰ محبوب سینہ آپ کا ہوگا اعلان میں کر دوں گا، علم نشرح محبوب چادر اور کملی آپ کی ہوگی اعلان میں کر دوں گا، یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر محبوب رفتار آپ کی ہوگی، چلیں گے آپ اعلان میں کر دوں گا، لا اقسم بھذا البلد وانت حل بھذا البلد محبوب مکہ مکرمہ کی قسم اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ ان میں تیرے پائے اقدس لگ رہے ہیں۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات جس نے تمام صورتیں اپنی قدرت کے مطابق بنائی، لیکن جب سرکار کی باری آئی تو سرکار کی چاہت کے مطابق بنائی۔ موقع کا گواہ اور ثناخانوں مبارک ہو کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ثناخانوں کو حضرت حسان ابن ثابت کا جھنڈا نصیب ہو جائے۔ حضور کی بارگاہ میں میلاد پاک بیان ہو رہی ہے، یا رسول اللہ وہ میلاد جو آپ کی میلاد اور آپ کی موجودگی میں آپ کے حکم سے حضرت حسان نے بیان کی تھی، اسی کے صدقے آج مرزے کے خوش نصیبوں اور عاشقوں کی میلاد کے ہدیے کو قبول فرما لیں۔ حضرت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے بھی بیٹھے ہیں، بیگانے بھی بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ ان ترجمہ طرف سب اور میں تو گسرا کی سنیں گا میرے محبوب یہ پاک غلام حضرت کے حسان بن ثابت صاحب کا بڑھو تھے عرض کر دینا محبوبہ میں بھی آنکھ میں تیرے نہ سونا ویکھیے بتا دینا حسان ہو سکتا ہے تیری آنکھ نہ ویکھے کوئی مار آیا ہوگا، فرمایا محبوبہ میں بھی آنکھ میں تیرے نہ سونا ویکھے کوئی نہیں کہیں جمعنا لی ماں نے تیرے کو سونا جمعی یہ جمعی خلقت مبرأ من كل عیب، عربی گرامر سے واقعیت رکھنے والے ہو خلقت مبرأ من كل عیب، خلقت مبرأ من كل۔ یا رسول اللہ آپ کو رب العالمین کی ذات نے تمام ملکات سے پاک پیدا فرمایا ہے، مرزے والے حضور کے غیرت مند عاشقوں آج کوئی بے نصیب کھڑا ہو کر کبھی حضور کے علم کو تولے، کبھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے متعلق کہ حضور جب نور تھے تو مکے میں کیسے آئے تھے،
گدے کے اندر ہو تب نور ہے، اگر 30 پارے قرآن نور ہو کر گدے میں آ سکتا ہے تو امرا کلام نور ہو کر مکے میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سرکار کی اس خلقت مبرأ من کل عیب کے صدقے